لیمو کے پانی کو ماتھے پر مساج کرنے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے کھانا بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر کپڑے دھونے والا صابن لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کچن میں چاک کے ٹکڑے رکھنے سے لال بیگ اور چوٹیاں نہیں آتی۔ چائے میں انڈا ابال کر کھانے سے جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ ٹھیک نہیں۔ اگر کھانا کھانے کے بعد کوئی ایک پھل کھا لیا جائے تو زندگی بھر دانتوں پر پلاہٹ نہیں آئے گی۔ اگر بلا وجہ منہ سے بدبو آ رہی ہو تو یہ معدے کی خرابی کا سبب ہے۔ صبح کے وقت لیموں کاٹ کر چوستے رہنے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینے سے پیٹ کی چربی 7 دنوں میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ تارپین کا تیل زنگ والی جگہ پر لگانے سے زنگ فوری طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ لیموں کو نیم گرم کر کے نچوڑنے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ ٹوٹکا آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دودھ میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چھائیاں نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ چہرے پر موجود گرد اور آلودگی بھی صاف ہو جاتی ہے۔ فریج میں کوئلے کا ٹکڑا رکھ دینے سے پھلوں اور سبزیوں کی بدبو فریج سے نہیں آتی۔ پانی میں شکر گھول کر جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کار کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں کمی آتی ہے اور کان میں موجود بیکٹیریا بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بخار بہت تیز ہو تو یہ دیکھ لیں کہ مریض کو زیادہ ٹھنڈ نہ لگے اور پھر پیروں کو اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد رومال کو گیلا کر کے ہاتھ اور پیر کو ہر وقت گیلا کریں، بخار فوراً اتر جائے گا۔ اگر بہت تیز بخار ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ اور پیروں پر لگانے سے بھی بخار اترتا ہے۔ نہاتے وقت لیموں کا چھلکا کوہنی پر مسلنے سے کوہنی کی میل جلد اترتی ہے اور کوہنی گوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیموں پانی پیتے رہنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، انسان کئی دنوں تک جوان نظر آتا ہے، اسکن ٹائٹ رہتی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو چونے کو پانی میں حل کر کے فوراً اس جگہ پر لیپ کر لیں۔ جلے ہوئے حصے پر پھوڑا بھی نہیں پڑے گا اور آہستہ آہستہ درد کم ہو جائے گا۔ کٹے ہوئے لیموں پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برتن پر رگڑنے سے چکناہٹ فوراً اتر جاتی ہے۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ ملنے سے چاندی دوبارہ چمک اٹھتی ہے۔ کچے آم کے ٹکڑے پانی میں ابال کر اسی پانی کو کریلے کی سبزی میں ڈالنے سے کریلوں میں کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت اگر اس میں 1 چمچ دیسی گھی یا پھر کوکنگ آئل جو بھی آپ کے پاس موجود ہو شامل کر دیا جائے تو آٹے پر پپڑی نہیں آتی۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں لیموں کے قطرے ڈال دیے جائیں تو بھنڈی بہت زیادہ خستہ اور مزیدار بنتی ہے۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ بیسن تمام اضافی تیل اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی یا تیل کا داغ لگ جائے تو اس پر لیموں کا رس نچوڑیں، اوپر سے نمک چھڑک کر اچھے سے رگڑیں، پھر صابن یا سرف کی مدد سے کپڑے کو دھو لیں، داغ بآسانی اتر جائے گا۔ جس جگہ پر پودینے کی خوشبو ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی۔ اگر سالن میں پیاز ڈالتے وقت ساتھ ہی تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو پیاز کی بدبو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکا ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جن لوگوں کو پیاز کی مہک بالکل بھی پسند نہیں۔ کیک بناتے وقت اگر اس میں انڈوں کی بدبو آتی ہو تو 1 چمچ شہد ڈال دیں، لیکن اسی حساب سے چینی کی مقدار کم کر لیں، انڈوں کی بو آنا ختم ہو جائے گی۔ کیک بہت مزیدار بھی بنے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔